السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارے الف لام میم یعنی پہلا پارہ تکمیل کو پہنچا، اور آج سے ہم دوسرا پارہ سیخون شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور قرآن مجید کا صحیح علم، صحیح فہم، صحیح ادراک ہمیں عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دین کے کام کو جہاں تک ہو سکے دور دور تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 142 اور 143ویں دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، اور یہ ہمارا درس الحمدللہ 101واں درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہم سے دین کا کام لے لے اور قرآن کو پڑھانے والا، سمجھنے اور سمجھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ان دو آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ تو کہہ دے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے
اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ دو آیتیں سیقول السفہاء یعنی کہ بارے 2 کے یہ ابتدائی 2 آیتیں جو ہے بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں، اور اس کے بعد بھی جو آیتیں آنے والی ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ترین ہیں۔ یہاں پر جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ قبلے کا رخ جو پہلے بیت المقدس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد، مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16-17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف آپ رخ کر نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہاں پر قبلے کا رخ تبدیل کرنے کے ان آیات میں باتیں سامنے آئی ہیں، اور اس میں یہ بات اصل جو بنیادی بات ہے وہ یہ بتلائی گئی کہ اصل اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، جو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کون ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہیں، سرکار دو علیہ وسلم جو حکم دے دیے اس پر فوری کون ہے جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ جو حکم دے دیے اس پر سر جھکا دینا اور اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ باتیں ان آیات میں آئی ہے۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں کجی رہتی ہے، بالخصوص یہود و نصارہ اور مشرکین جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، وہ لوگ اس کے تعلق سے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ آج جو ہے سو قبلہ، کل تک تو بیت المقدس تھا اور آج جو ہے سو قبلے کا رخ بدل دیا گیا اور قبلہ کعبۃ اللہ شریف کو بنایا گیا۔ آئیے اس کی ہم تفصیلات ہم سماعت کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف لوگوں سے عرب کے مشرکین مراد ہیں، ایک قول ہے کہ علماء یہود مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین مراد ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز ادا کیے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو، چنانچہ حکم ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر کی پڑھی، یعنی کہ جس وقت آپ نماز کی حالت میں تھے اس وقت حکم ہوا کہ قبلہ کا رخ بدل دیا جائے اور قبلے کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں لوگ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے مکے کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور ایسے لوگ جو تبدیل قبلہ سے قبل انتقال کر گئے بہت سے تھے جو شہید ہوئے۔ لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وما کان اللہ نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت دوسری طرح سے ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اور اکثر آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر حکم کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی قد نرا تقلبا، یعنی کہ اس کے بعد جو آیتیں آنے والی ہے وہ آیتیں، اور کعبہ شریف قبلہ مقرر ہوا۔ اس موقع پر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا، کاش ہم کو ان لوگوں کا علم ہوتا جو سمت قبلہ بدلنے سے قبل فوت ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم
نازل فرمائی۔ اہل کتاب میں سے بعض بیوقوفوں نے اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی نازل فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ بیان ہوا ہے ابھی بھی۔ تو جس وجہ سے سرکار علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے تو بہت سے یہودی اس بات پر خوش تھے، مگر جب حکم اللہ تعالیٰ کا آیا، سرکار علیہ وسلم کی جو دلی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا اور قبلے کا رخ بدل دیا اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا، تو ان یہودیوں نے بنائے حسد اعتراضات کیے، یعنی کہ یہودیوں کو تو سرکار علیہ وسلم سے حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، اور اس وجہ سے اور بھی ان کے اندر حسد پورا اور بڑھ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراضات کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرق اور مغرب سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ اوپر آیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں نے اعتراض کیا تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو وہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی اس بارے میں دیگر کافی احادیث بھی مروی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ مکے میں دو رکنوں کے درمیان صخرہ بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی آیتوں میں کی تشریح میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے، لیکن چونکہ بیت المقدس جیسا قبلہ تھا تو وہاں پر بھی سرکار دو علیہ وسلم اسی انداز سے پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کے جو رخ بھی کر رہے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف سامنے ہوا کرتا تھا، تو اسی طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جب وہ آئے تو اس کو درمیان میں صخرہ بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ان دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ دونوں بھی جو سمت ہے وہ بالکل ضد میں ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف ایک ہی سلسلے میں ایک ہی رخ پر دونوں چیزیں نہیں آ سکتی تھی۔ تو چونکہ سرکار علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی تو جس کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قبلے کا رخ بدل دے۔ بعض مفسرین وغیرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، پھر باقی کی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد القبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد ہے۔ آج بھی جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے مدینہ منورہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پر مسجد قبلتین میں بھی جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ مسجد قبلتین یعنی کہ وہ ایسی مسجد ہے جہاں پر نماز ادا کی گئی تھی۔ یہ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر پڑھے تھے، پھر 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر پڑھے۔ حضرت نویلہ بنت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے، جو ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز ہی میں گھوم گئے، مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ، یعنی کہ بالکل جو سو مخالف سمت میں یہ کعبۃ اللہ شریف اور بیت المقدس، چونکہ بیت المقدس شام میں ہے اور کعبۃ اللہ شریف مکے میں ہے تو یہ دونوں کے رخ بالکل ضد پر یعنی کہ مخالف سمت ہے۔ ہاں، اہل قباء کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی، مطلب یہ کہ جس وقت آپ جو نماز قبلتین میں جب نماز ادا کیے اس وقت لازم بات ہے کہ فاصلے ہیں، تو آج کی طرح تو ہے نہیں کہ معاملہ فوری طور پر فون پر جیسے اطلاع دے دی جائے، تو اطلاع پہنچنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوا کرتا تھا۔ بہرحال لیکن یہ ایک خاص بات یہاں پر یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے دوران جب اپنا رخ بدل دیا پوری طریقے سے، تو صحابہ کرام جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، یہ ہے اصل حکم کی فرما برداری کرنا۔ اور اسی بات کو یہاں پر پیش کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کو بے پناہ عشق تھا، بے پناہ محبت تھی، اور آپ پر کامل ایمان و یقین تھا، اس کا مظاہرہ یہاں پر ہوا کہ تمام صحابہ کرام جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل دیا بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف، تو سارے صحابہ کرام بھی فوری طور پر آپ کی اتباع میں رخ کو بدل ڈالا۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اتباع رسول۔ الحمدللہ صحیح عین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، ناگاہ کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبے کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا۔ چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ناسخ کے حکم کا لزوم اس وقت ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، گو وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہو، اس لیے کہ ان حضرات کو عصر، مغرب اور عشاء کے لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ واللہ عالم۔ اب باطل پرست کمزور عقیدے والے باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی اسے قبلہ کہتے ہیں، کبھی اسے۔ انہیں جواب ملا کہ حکم اور تصرف اور امر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جدھر منہ کرو اسی طرف اس کا منہ ہے۔ بھلائی کچھ اس میں نہیں آ گئی کہ بلکہ اصلیت تو ایمان کی مضبوطی ہے، جو ہر حکم کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس میں گویا مومنوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کا کام صرف حکم بجا آوری ہے۔ جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے یہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کے معنی اس کی فرما برداری، کسی کی فرما برداری کے ہیں۔ اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہر طرف گھمائے تو ہم بخوشی گھوم جائیں گے۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے ماتحت ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اس کے خادم ہیں۔ جدھر وہ حکم دے گا منہ پھیر لیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ پر یہ بھی خدا تعالیٰ کا اکرام ہے کہ انہیں خلیل الرحمن علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، جو اسی خدا لا شریک کے نام پر بنایا گیا ہے اور تمام تر فضیلتیں جسے حاصل ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس پسندیدہ قبلے کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے ہے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو، تم اور امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو جو درجہ و مقام و مرتبہ دیا گیا ہے اس کا بیان ان آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن مختلف انبیاء کرام جب آئیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اور آ کر اپنی امتوں کو ساتھ لے کر، اور آ کر جب وہ کہیں گے کہ ہم نے دین کا جو حکم تھا، عبادت اللہ توحید کا جو حکم تھا، دین کا جو حکم تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کی امتوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کیا انہوں نے دین کی تبلیغ کی، تم تک اس بات کو پہنچا دیا؟ تو وہ امتیں اس کا انکار کریں گے کہ نبی نے ہم تک وہ بات کو نہیں پہنچایا، اس بات کا انکار کریں گے۔ تو اس وقت یہ بہت بڑی فضیلت ہے امت مسلمہ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی کہ امت محمدیہ کو بلائے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ان تک تبلیغ کا کام نہیں کیا، ان تک نہیں پہنچایا؟ تو امت مسلمہ جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ درجہ ہم کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت میں جو ہم کو وہ فضیلت عطا کر رہا ہے، تو تمام امت مسلمہ جس سے سوال کرے گا وہ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں
اے باری تعالیٰ یہ نبی نے اپنا دین کا تبلیغ ان تک پہنچا دی تھی، دین کا کام پہنچا دیا تھا، تبلیغ کر دیے تھے، تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تو اس وقت نہیں تھے، یہ لوگ کس طریقے سے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے گی کہ اے باری تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہنچایا اور بتلایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے دنیا میں، انہوں نے اپنی دین کی تبلیغ اس دور کے ان لوگوں کے سامنے اپنی دین کی تبلیغ کی تھی، ان تک دین کو پہنچا دیا تھا۔ اس بات کی گواہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تھی، ہمیں اس بات کا یہ سو اعلان کیا تھا۔ اس بنا پر ہم جو ہے سو اعلان کر رہے ہیں، کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، ہم اس پر ہمارا ایمان ہے، لہٰذا ہم ان کی گواہی کو پر ہم اپنی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر سرکار دو علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی گواہی دیں گے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے آ رہی ہے، جس کو میں ایک جز کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ انہی باتوں کو یہاں پر پیش کیا گیا آیات میں جو بات بتلائی گئی کہ یہ لوگ جو ہے سو گواہی دینے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اسی بات کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر جو بات سامنے آئی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں۔ وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قوم میں وسطہ تھے، یعنی اشرف نسب والے، اور صلوات وسطیٰ یعنی افضل تر۔ نماز جو عصر ہے جیسے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بھی بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی کہ نماز عصر کو بھی افضل ترین مقام دیا گیا ہے، کیونکہ وہ وسط ہے، یعنی کہ درمیانی نماز ہے۔ ابتدائی نماز فجر ظہر، اس کے بعد درمیانی نماز عصر، اس کے بعد مغرب عشاء، تو وسط جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، تو اس کو عصر کی نماز کی افضلیت ہے۔ اسی لیے انہیں شریعت میں بھی کامل، یعنی کہ امت مسلمہ کو بھی شریعت میں بھی کامل راستہ ملا، بالکل درست راستہ ملا، اور دین بھی بہت واضح دیا گیا، جیسے فرمان ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اس خدا نے تمہیں چن لیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم ہو، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے پہلے بھی، اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں خدایا پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پرسش ہوگی، یعنی کہ سوال کیا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھی؟ وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ یہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ یہی مطلب اس آیت جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے رکھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کا ہے، وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ اب تمہیں بلایا جائے گا، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر جو بات ہمارے سامنے جو پیش کی گئی وہ یہ کہ
تمام انبیاء نے حق رسالت ادا کیا تھا. یعنی کہ ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے بات میں نے رکھی تھی، مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ بنی مسلمہ کے قبیلے کے ایک شخص کے جنازے میں ہم حضور کے ساتھ تھے. لوگ کہنے لگے حضور یہ بڑا نیک آدمی، بڑا متقی پارسا اور سچا مسلمان تھا، اور بھی بہت سی تعریفیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کس طرح کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور پوشیدگی کا علم تو خدا کی ہی کو ہے، لیکن ظاہر میں تو اس کی ایسی ہی حالت تھی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے واجب ہو گئی. اسی طرح ایک شخص کے جنازہ جا رہا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی برائی کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا عمل تو ظاہری طور پر یہی ہے، حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان کی گواہی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر واجب ہو گئی. یعنی کہ جہاں پر جو لوگ ایک نیک آدمی کی گواہی دیتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات، روایت میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جنت واجب کر دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی لوگ کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گواہ بن جاتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ کسی بھی مرنے والے کی برائی نہ کریں تاکہ وہ گواہ نہ بنے، اور تاکہ اس پر سے اگر کوئی معاملہ اگر ہے بھی تو اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. ہم کسی کی برائی نہ کریں کیونکہ گواہ بن جاتے ہیں، اور گواہی کی بڑی اہمیت ہے. اور یہاں پر آخری جو بات اس آیت میں آئی وہ یہی بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتلائی کہ اصل چیز جو ہے وہ قبلے کا رخ بدلنا نہیں ہے. قبلہ جدھر چاہے اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ چاہے تو جدھر چاہے رخ کر سکتا ہے. لیکن اصل بات جو وہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میں فرما بردار کون ہے، کون اتباع کرتا ہے. وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. یہ اہمیت کی بات ہے. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچے تابع دار کون ہیں اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. یعنی کہ الحمدللہ جو مسلمان ہیں وہ سرکار دو علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، اپنی نجات سمجھتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. وما کان اللہ. اور پھر جو لوگ اس سے پہلے جو انتقال کر گئے ان کا بھی اعمال ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی امید ہے کہ اے بار تعالیٰ تو ہم پر شفقت اور محبت کا معاملہ فرما اور قرآن مجید کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرما، اور قرآن مجید کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے والا بنا دے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے باری تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور کر دے، ہمارے ذہنوں کو پھیر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.